نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ جو واقعہ اسراء و معراج کے نام سے معروف ہے، اس کا ذکر خیر ہم نے شروع کیا تھا۔ یہ واقعہ ہمارے لیے بہت سبق آموز ہے، اس کے اندر ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں، لیکن آج مقام افسوس ہے کہ ہم اس واقعے کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور بڑی شد و مد کے ساتھ اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو نصیحتیں اور جو ہمارے لیے اسباق موجود ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر کروایا، یہ اسراء کہلاتا ہے، یعنی آپ کا زمینی سفر۔ اور پھر بیت المقدس سے جہاں پر آپ نے سابقہ تمام انبیاء کی امامت کروائی، وہاں سے آپ کے دوسرے سفر کا آغاز ہوتا ہے جو آسمانوں کی طرف تھا، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو عقل والے ان کے لیے اس میں بہت سی عبرتیں، بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا، اس کے اوپر ایمان رکھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، اور جس طرح 2 + 2 4 ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح قرآن اور حدیث کی باتیں ہماری عقل میں آنی چاہیے۔ اگر ہماری عقل میں آئیں گی تو ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، مگر نہ ہم ان کی تعویل کریں گے یا ہم ان کا انکار کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عام انسان جب یہ سوچتا ہے کہ ایک بشر کا بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اس طرح بلندی پر جانا یہ ناممکن سی بات ہے، تو لہٰذا وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے بہت سی ایسی باتوں کا انکار کر دیتا ہے جو قرآن مجید سے اور صحیح احادیث سے ثابت ہوتی ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہم نے اپنی عقل کو بنانا ہے۔ ہماری اگر عقل حاکم ہوگی، اگر ہم اپنی عقل کو ہی اپنے لیے معیار بنا لیں گے تو انسانوں کی عقلیں مختلف ہیں۔ دیکھیے نا، یہ واقعہ پیش آیا تو ایک عقل تھی ابو جہل کی، اس نے فوراً اس واقعے کا انکار کیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس نے استفسار کیا کہ تمہارا بھلا اس معاملے کے بارے میں کیا موقف ہوگا اگر کوئی شخص ایسی بات کرے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی تعامل کے اس کے اوپر یقین بھی کر لیا اور اس کی تصدیق بھی کر لی، اور جو ان کو صدیق کا لقب ملا ہے وہ اس واقعے کے بعد ملا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو یہ صدیق کا لقب ملا ہے، اس کا مسجد اقصی کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے، کہ جس نے بھی مسجد اقصی اس میں اپنا کردار ادا کیا کسی لحاظ سے، اللہ رب العالمین نے اس کو صدیق کا لقب دیا۔ ایک صدیق کا لقب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے، اور دوسرا صدیقہ کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے، کہ جو مسجد اقصی کے اندر عبادت کیا کرتی تھی۔ جس کا بھی اس مسجد اقصی کے ساتھ تعلق ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بلند مقام عطا کیا، یہ بلند رتبہ ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار الرسن کہا۔ اور آج ہم کس قدر پستی کے اندر گر چکے ہیں مسلمان مسجد اقصی کو فراموش کرنے کی وجہ سے۔ آج دیکھ لیجیے آپ، کیا ہمارا میڈیا، الیکٹرانک، سوشل، سیاسی جماعتوں کے بارے میں لمحہ بلمحہ اپڈیٹ، الیکشن کی بدلتی صورتحال سے فوری جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کرنا، لیکن وہ غزہ کی پٹی اور وہاں پر ہمارے شہید ہونے والے معصوم بہن بھائی، ان کی خبریں آج پس منظر میں چلی گئی ہے۔ تو یہ امت کا جو ایک ضمیر سو رہا ہے، آج اس کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ سفر مسجد اقصی سے اس کا آغاز، جو اس کا دوسرا فیز تھا، وہ آسمانوں کی طرف تھا، اور یہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف سفر نہیں تھا بلندی کی طرف ظاہری طور پر، بلکہ آپ کے مقام اور مرتبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے رفعت اور بلندی عطا کر دی اس سفر کے بعد۔ دیکھیے کیا شان اور مقام ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر جا رہے ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ، اور ہر آسمان کے اوپر آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے، آپ کو مرحبا کہا جا رہا ہے، آپ کا ویلکم کیا جا رہا ہے، اور مختلف انبیاء سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ بات بھی انسان کی عقل میں نہیں آتی کہ بھائی نبی صاحب کا وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ابھی اپنی زندگی میں ہیں دنیا کی، وہ ان سے کیسے ملاقات کر لیں؟ تو یاد رکھیے گا، یہی ہے ایمان بالغیب، کہ جو چیز ہماری عقل میں نہیں آتی اس کو ایک تسلیم کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جی میری عقل نہیں مانتی، اور بھائی تمہاری عقل جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ان کی زیادہ اہمیت ہے؟ تو بہرحال وہاں پر آپ کی مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں،
اور دیکھیے اگر کوئی بڑی شخصیت ہو نا، بڑی شخصیت، تو اس کے اعزاز میں اس کو مختلف شخصیات سے ملایا جاتا ہے، اور یہ چیز بھی آپ کے تمام انبیاء پر فضیلت اور شرف کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات اس سے آغاز ہوا، اور ہر نبی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بیان کیا، ان کے ظاہری حلیے کے بارے میں یہ احادیث کے اندر یہ وضاحت موجود ہے، ہم اس وضاحت میں نہیں جاتے، لیکن چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے، جب ان کے پاس گئے تو ان کے دائیں بائیں کچھ پرچھائیاں تھیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ دراصل ان کی جو اولاد ہے، یہ نسل انسانی جو ہے، یہ ان کی روحیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے، جب اپنے بائیں طرف دیکھتے تو وہ رونے لگ جاتے۔ ان کی یہ کیفیت کیوں تھی کہ دائیں طرف والے وہ لوگ تھے کہ جو جنت میں جانے والے تھے، اور بائیں طرف والے وہ لوگ تھے جو اپنے اعمال بد کے سبب جہنم میں جانے والے تھے۔ تو یہ ہمارے والد سیدنا آدم علیہ السلام کی فکر مندی ہمارے حوالے سے۔ پھر اسی طرح اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہر آسمان کے اوپر ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی نا، تو انہوں نے ایک بڑی اہم نصیحت ارشاد فرمائی کہ آپ جا کر اپنی امت کو میرا سلام کہیے۔ یہ پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امت کے لیے، اور ساتھ نصیحت کیا فرمائی کہ ان کو بتلائیے جا کر کہ جنت جو ہے نا، اس کی جو مٹی ہے یہ بڑی زرخیز ہے، اور جنت جو ہے یہ ایک چٹیل میدان ہے، اس کے اوپر کاشتکاری کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر کاشتکاری کیسے کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر پودا کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ جو شخص اپنی زبان سے یہ کلمات کہے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، جو یہ کلمات کہتا ہے، 4 کلمات، تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ جنت میں اپنے لیے پودا لگا رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے، اس کے لیے ہمارا کوئی وقت تو نہیں لگنا، کوئی پیسہ نہیں لگنا، جہاں پر بھی ہم ہوں اپنی زبان سے چلتے پھرتے ہم یہ کلمات ادا کر کے اپنے لیے جنت میں بکنگ کروا سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی رقبہ آپ نے خریدنا ہے، زراعت کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے کتنی اس پر محنت کی جاتی ہے، اور رہنا کتنی دیر ہے جی دنیا کے اندر؟ ہاں جی 50 سال ہے، 60 سال ہے، 80 سال ہے، اور جنت جو ہے اس کے اندر ہم نے اگر جانا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ وہاں پر کاشتکاری جو ہے اس کی اہمیت ہمارے نزدیک زیادہ ہونی چاہیے۔ ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہیں، جبکہ دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ جنت میں کاشتکاری کرنے کے لیے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ کہا کریں۔ کیا معنی ہے کہ نہ ہی کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی توفیق ہے مگر اللہ ہی کی طرف سے۔ تو یہ بڑا عظیم کلمہ ہے۔ دیکھیے جب ہم اپنی زبان سے اس طرح کے کلمات ادا کریں گے نا، تو اس کا لازماً اثر جو ہے نا وہ ہمارے عمل پر بھی پڑتا ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ اپنی زبان سے گانے گاتا رہتا ہے ہر وقت، یا فضول بولتا رہتا ہے، گالم گلوچ کرتا رہتا ہے، تو اس کے عمل کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا زبان کا۔ ایک انسان اپنی زبان سے اچھے کلمات ادا کر رہا ہے تو یقیناً اس کی بھی برکت ہماری زندگی میں ہوتی ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو بسا اوقات اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مناظر جو ہیں مختلف وہ بھی دکھائے۔ تو جنت کے مناظر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وزٹ کروایا گیا جنت کا، تو اس میں ایک اہم واقعہ وہ یہ تھا کہ آپ نے جنت کے اندر قدموں کی آہٹ کی آواز سنی، قدموں کی آہٹ کی آواز سنی آپ نے۔ تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ کس کی آواز ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ یہ آپ کے مؤذن سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آواز ہے۔ غور کیجئے گا، بلال کون ہے؟ حبشی ہیں، کالے رنگ کے ہیں، دنیا کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں رتبہ کس بنیاد پر ملا؟ یہ آپ نے حدیث حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی کہ یا بلال حدثنی بارجع عمل عملته فی الاسلام فانی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ۔ بلال ذرا بتاؤ تو صحیح، تم نے اسلام لانے کے بعد کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں، لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے جس کا میں اہتمام کرتا ہوں کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جتنا میرے مقدر میں لکھا ہے میں اتنی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ وضو کر کے اگر کوئی شخص جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، نفل نماز ہے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کس قدر اجر و ثواب ہے۔ تو اس واقعے میں ایک اہم بات ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں سے پھر آپ کا ایک اور جو واقعہ ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور
یعنی وہ مقام دکھایا گیا جہاں پر فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اور جس طرح بیت اللہ ہے اسی طریقے سے بیت المعمور ہے آسمانوں پر. اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک وقت میں 70,000 فرشتے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. 70,000 فرشتے. اور جو ایک مرتبہ عبادت کر کے وہاں سے نکلتا ہے پھر اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی مخلوق موجود ہے. اور اسی طریقے سے آپ کو کچھ مناظر جہنم کے بھی دکھائے گئے. اور ان جہنم کے مناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ جس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ناخن ہیں تانبے کے اور وہ ان ناخنوں کے ساتھ اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں. یہ ان کی سزا جہنم میں. تو آپ نے جب استفسار کیا تو آپ کو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور لوگوں کی بے عزتی کیا کرتے تھے. تو یہاں پر گوشت کھانے کا مطلب وہی قرآن مجید کی آیت آپ دیکھیے کہ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. تو دیکھیے یہ کتنا معمولی ہے. اس کا تعلق بھی معمولی سا عمل لیکن تعلق زبان کے ساتھ ہے. اگر آج میں تھوڑا سا اشارہ کروں تو ہمارے ہاں تو یہ چیز نارمل روٹین کی بات ہو چکی ہے. بالخصوص ان دنوں کے اندر ہر دوسرے شخص کو آپ دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی سیاست دان کی برائی ہی کر رہا ہوگا. فلاں نے یوں کر دیا, فلاں جو ہے وہ اتنا کرپٹ ہے, فلاں. یہ عام ہمارا طرز عمل ہے. دیکھیے ایک شخص ہے نا وہ کسی عہدے کے اوپر فائز ہے تو وہ کوئی کسی کی سرزنش کر سکتا ہے یا کسی کی اصلاح کر سکتا ہے. وہ اگر یہ کام کرے تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہماری ایک پرائیویٹ سیٹنگ ہو, ہم اپنی بیٹھک کے اندر اپنی دکان کے اندر بس میری زبان سے کسی نہ کسی کی جو ہے وہ غیبت ہی ہو رہی ہے اور پھر ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم بس اوقات ہے اصلاح کا کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو اویئرنیس کر رہے ہیں. حالانکہ اس کا ذرہ بھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ بس گفتگو جو ہے وہ اس مجلس کی حد تک ہی ہوتی ہے. ہاں کوئی ایسا کام ہے جو ذمہ داران کے اندر برا ہے, آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں, آپ حکام بالا تک پہنچا سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, پھر آپ یہ کام کریں. لیکن صرف تنقید برائے تنقید اس میں ہماری گناہوں کے اندر ہی اضافہ ہوگا. تو کوئی نواز شریف صاحب کا حمایتی ہے تو وہ عمران خان صاحب پر, کوئی ان کا حمایتی ہے تو وہ دوسرے کے اوپر. یہی ہماری تقسیم سیاسی طور پر اور یہی صورتحال ہماری مذہبی طور پر ہے, غیبت در غیبت. تو ایک تو یہ عمل, اور اسی طریقے سے اس سے ہم نے اجتناب کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پر جو تحفے عطا کیے گئے اس کو بھی ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس موقع پر مجھے 3 چیزیں عطا کی گئیں. پہلے نمبر پر مجھے 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا. یہ 5 نمازیں یہ ملی تھی آپ کو معراج کے موقع پر. اب 5 نمازوں کی فرضیت ہوئی, لیکن آج ہمیں واقعہ معراج تو یاد ہے لیکن اس 5 نمازوں کو ہم بھول چکے ہیں. یہ سیدھی سی بات ہے کہ ہماری ہاں اکثریت جو ہے وہ بے نمازیوں کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. لیکن ہم نبی علیہ السلام کے واقعہ معراج کو مانتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, لیکن میں کبھی بھی اس طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ میں نماز پڑھتا ہی نہیں ہوں, یا میں 2 پڑھتا ہوں, 3 پڑھتا ہوں, 4 پڑھتا ہوں, کہ اب میں نے اپنی اصلاح کی طرف آنا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا صحیح جو معیار ہے وہ یہ نہیں ہے. یہ سیدھی سی بات ہے. دوسرے نمبر پر آپ کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی دی گئیں, اور یہ 2 آیتیں ہیں, اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جو شخص رات کے وقت ان کو پڑھے ہر قسم کے شر سے اس کو یہ کافی ہو جائیں گے. یہ وظیفہ آپ نے بتایا ہے. اکثر لوگ پریشان ہیں نا, یہ جادو ہو گیا ہے, یہ فلاں معاملہ ہے. اور آج کل تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ پیر صاحب ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی یہ جو ہے وہ کرامات ہیں اور اس طریقے سے وہ علاج کرتے ہیں. اور بھائیو عمل جو ہے وہ ہمیں خود بتایا. اب ہوتا کیا ہے, نہ ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے, نہ ہم پھر ان چیزوں کی طرف آتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کوئی ایسا شخص ڈھونڈے کہ جو یہ کام کر دے اور ہمارا جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے. تو یہ مسئلے ہم نے خود حل کرنے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی مسئلہ ہے, نظر بد کا مسئلہ ہے, جادو کا مسئلہ ہے, تو ان مسائل کے لیے بڑا بہترین وظیفہ ہے. اور اسی طرح تیسری بات جو ہے وہ آپ کو یہ تحفہ دیا گیا کہ جو شخص بھی اس امت کا شرک نہیں کرتا اور اگر اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دیں گے. یعنی گناہوں کی اگر انسان کو سزا مل بھی جاتی ہے تو پھر آخر اس نے جنت میں آ جانا ہے اگر اس کے عمل میں شرک نہ ہو. تو اس لیے عقیدے کو اور عمل کو شرک سے پاک کرنا یہ اہم کام ہے. تو یہ محترم بھائیو چند ایک باتیں جو احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں واقعہ معراج کے حوالے سے, ہمیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اگر یاد رکھیے گا, اگر ہم ان نصیحتوں کو اگر ہم پلے باندھ لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر بھی عروج آئے گا, ہماری زندگی کے اندر بھی بلندی اور رفعتیں آئیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.